پیش کرتا ہوں. دیکھیے کہ کیا مقام ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ بھی دیکھیں. آج اگر یہ ہم لکھیں یہ سلام تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہمیں ابھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. نہیں جی یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، یہ کیا ہے، اتنی دور سے نبی کو پکار ہے. پتہ نہیں ہم ان لوگوں کا ہوگا کیا ہے. ساری امت تو یہاں کھڑی ہے، ساری امت تو سلام میں کھڑی ہے اور سب سلام بھیجتے آ رہے ہیں. یہ سلام سے نکل کر جانا پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے کچھ لوگ. تو بہرحال دیکھیے دنیا کا نظریہ یہ تھا. مولانا جامی کتنے سال ہو گئے، یہ بریلوی دیوبندی سے بھی پہلے کی بات ہے جناب. اب یہ پہلے کے ماشاءاللہ گزر گئی. تو مولانا جامی فرماتے ہیں سلام علیکہ اے نبی مکرم. سبحان اللہ. کبھی آ گیا اور اے بھی آ گیا. اے کا مطلب ہے یا. سبحان اللہ. یہی ہے یا. اب یازی بات کی تھی یا نہیں لگائیں، یا شرک ہے، شاہ یا میں شرک. تو مولانا جامی، اچھا مولانا جامی کی کتاب ہے، ایک ناف کی کتاب ہے شرح جامی، یہ سب پڑھتے ہیں. اب بتائیے مولانا جامی یہاں کیا کہہ رہے ہیں. اگر یہ شرک ہے اتنا بڑا کفر، اتنا شرک، ان کی کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں لیکن پڑھی جاتی ہیں. لوگ بڑے تضاد میں ہیں، تضاد یہاں سے وہاں تک نظر آتا ہے. تو کہا سلام علیکہ اے نبی مکرم، مکرم طرز آدم و نسل آدم. سلام علیکہ. ہماری ایک شیر بیان ناطقان ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان کی آواز میں شیرنی بھی ہے، لطافت بھی ہے. کبھی اس کو ترجمے پڑھیں گے تو بہت اچھا پڑھیں گے. جامع کلام کی کیا بات ہے. سلام علیکہ اے نبی مکرم، مکرم طرز آدم و نسل آدم. یعنی اے نبی مکرم آپ کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. آپ اتنے مکرم ہیں، اتنے مکرم ہو تو بزرگ. آپ اتنے بزرگ ہیں، بزرگ تر، اتنے بزرگ کہ آدم سے بھی زیادہ اور نسل آدم سے بھی زیادہ بزرگ. اللہ نے آپ کو بزرگی کے اس مقام پہ پہنچایا ہے. حالانکہ آدم ساری نسل آدم کے باپ ہے اور آپ نسل آدم میں ہوئے، مگر آپ کو اللہ نے وہ بزرگی دی کہ آدم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور نسل آدم بھی نہیں پہنچ سکے. اور کیسے اور کیوں ایک اولاد اپنے آبا سے کیسے آگے نکل گئی وہ آگے بتا رہا ہے. سلام علیکہ ایز آبائے علوی، سلام علیکہ ایز آبائے علوی. سلام ہو تجھ پر اے آبائے علوی سے پیدا ہونے والے. اے اس نظام، آبائے علوی جانتے ہیں، آبائے علوی سے مراد ہے نظام بالا. بالا ہی نہیں سکتے وہ جو دستے قدرت میں کام کر رہا ہے. سلام ہو تجھ پر جو اس آبائے علوی سے آیا ہے. اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو صرف زمین پر ہی پیدا ہوئے ہیں اور زمین پر جو پیدا ہوا ہے اسی کے ذریعے سے ہم پیدا ہوئے. تو یہ آبائے صفتی ہوئے. مگر سلام ہو تجھ پر کہ اس وقت پیدا ہوا جب نہ زمین تھی نہ آسمان. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آبائے علوی سے پیدا ہونے والے، بصورت مؤخر بمعنی مقدم. اللہ. صورت میں تو مؤخر ہے، ظاہر میں تو آخر میں ہے، مگر حقیقت میں تو سب سے پہلے. سبحان اللہ. بتا دیا نا آدم سے آگے کیوں نکل گئے، باپ سے آگے کیسے نکل گئے. اس لیے کہ حقیقت میں آپ آدم سے بھی پہلے. سبحان اللہ. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سبحان اللہ. اللہ. اس کے بعد بس ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، آگے 3-4 اور تھے، ایک اور پڑھتا ہوں کیونکہ یہ بس خلاصہ ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ حضور کی سب سے بڑی شان بیان کریں، سب سے بڑی شان، آخری بات کیا کہہ سکتے ہو حضور کیا کریں وہ بیان کریں، تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں جو مولانا جامی نے کہا. اللہ اللہ. اللہ اکبر. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ و خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. ختم کر دیا. ایسے مولانا جامی نے جو بات کی ہے یہ بہت زبردست بات ہے. ذرا سنیے، یہ بہت بڑے عارف تھے بھائی. انداز دیکھیں آپ، یہ چیز کہاں ملے گی آپ کو. اس کے لیے بڑی معرفت چاہیے کلام کہنے کے لیے، بات کہنے کے لیے. فرماتے ہیں سلام علیکہ ایز اسماء حسنہ، سلام علیکہ ایز اسماء حسنہ، جمال تو آئینہ اس میں اعظم. یعنی سلام ہو آپ پر اے وہ ذات جو اسماء حسنہ کے فیض، اسماء حسنہ کی تجلیات اور اس کے انوار سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ کی پیدائش نہ یہ عنصر خاکی ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ اجرام فلکی، نہ ناصر خاکی.
آپ کو اللہ نے اپنے اسماء حسنہ کے فیض سے پیدا کیا. سبحان اللہ. اپنے اور اسماء حسنہ کا ایک اسم نہیں، اسماء حسنہ یعنی سارے اسماء حسنہ نے جس مقام پر تجلی ڈالی ہے وہاں نور محمدی پیدا ہوا. سبحان اللہ. اس نور محمدی کی کیا شان ہے جو اسماء حسنہ سے براہ راست مستفیض ہو کے وجود میں آیا. اور اسی لیے آگے خلاصہ کہ جمال تو آئینہ ہے اسم اعظم. تیرے جمال کی کیا بات ہے، اسم اعظم کا آئینہ ہے محبوب تیرا جمال. آپ کو وہ جمال دیا کہ اسم اعظم اس میں چھلکتا ہے. یعنی دیکھیے ایک تو ہے سارے اسماء جہاں جمع ہوتے ہیں وہ مقام کون سا ہے؟ اسم اعظم. اسم اعظم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بھی تلاش ہوگی اسم اعظم کی، ہر آدمی کو تلاش ہوتی ہے. اسم اعظم مل جائے تو کام ہی بن جائے. بڑے بڑے کام نکالے. واسف بن بقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھے وہ اسم اعظم کہتے ہیں، اسم اعظم کا کرشمہ تھا جو تخت بلقیس لے کے پہنچے. بہرحال اسم اعظم کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں. اسم اعظم مجموعہ ہے سارے اسماء کی قوت اور طاقت کا. ٹھیک ہے، اسم اعظم. تو اسم اعظم نے جمع کر لیے سارے اسماء کو، سارے اسماء کے جمع جلال کو اور سارے اسماء کی قوت اور اس کی طاقت کو اسم اعظم نے جمع کیا. اب جس طرح تمام اسماء سے مظاہر نکلے الگ الگ، ہر اسم نے مظاہر پیدا کیے، ہر اسم سے مظاہر برآمد ہوئے، تو اسی طریقے سے اب مظاہر کے اندر بھی کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے جس کے پیچھے سارے اسم لگے ہوں، سارے اسم کا فیض جاری ہو. اور پھر جہاں اسم اعظم کا فیض بنا ہو تو اس کے جواب میں جو سب سے بڑا مظہر نکلا ہو وہ کون سا مظہر ہوگا؟ کہ جس طرح ادھر سارے اسماء جمع ہوئے تو اسم اعظم بنا، پھر اسی طرح اسم اعظم نے جب تجلی دکھائی تو مظہر اعظم بنے گا. تو سوال یہ ہے اسم اعظم تو سمجھ آ گیا، مظہر اعظم کون ہے؟ سبحان اللہ. جس نے اس اسم اعظم کو جس کو اس اسم اعظم نے تخلیق کیا اور جس کو اپنا مظہر بنایا اور جس کو اپنی تجلیات کا منظر بنایا وہ مظہر اعظم کون ہوگا؟ تو اسم اعظم کا مظہر اعظم بھی اگر کوئی ہے تو فرماتے ہیں جمال تو آئینہ اسم اعظم. یا رسول اللہ آپ کے جمال کے بغیر اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جیسے اسم اعظم سارے اسماء کا مجموعہ ہے، ایسے ہی سارے مظاہر کا جو حضور و جمال ہے اس کا مجموعہ آپ کا مظہر بنا ہے. لہذا آپ اسم اعظم کا سب سے بڑا مظہر اعظم بن کر ظاہر ہوئے ہیں. آپ کا جمال اس کے پیچھے اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. اسم اعظم آپ کی ہر شان کے پیچھے ایک اسم ہے اور پھر آپ کا جمال جہاں مکمل ہوتا ہے اس کے پیچھے اسم اعظم ہے. یہ کہنا چاہتا ہے. تو یہ ہے آپ کی شان. اور ایک اور شعر سنا دوں.